آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے آپ اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ کو مبارک۔ پاکستان تو چھوڑیے، ہندوستان میں نے کہا تھا نا لوگ تیزی کے ساتھ شیعہ ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مذاق بنایا اور میمز بنایا اس کے اوپر اور ٹک ٹاکس اور ادھر ادھر وائرل کیا کہ بھائی یہ تو دیکھو ایک پاگل ہو گیا آدمی۔ میں شیعوں کے خلاف بہت سخت بولتا تھا، 200% شیعہ مذہب سے مطمئن ہو گئے ہیں۔ تو آج مجھے 50 سال ہونے والے ہیں، کسی دنیا کے مائی کے لال کسی عالم کو طاقت نہیں ہو سکی کہ مجھے دروازے آل محمد نہیں۔ برادران محترم، میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں۔ کسی مولوی کے کہنے پہ میں شیعہ نہیں ہوا۔ میں نے ہر مسلک کی کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج میرے ادھر ہٹ ترمی کا کوئی فائدہ نہیں، اور ادھر مولوی صاحب نے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ وہ کوئی جلسے تہاڈے کو آندا میرے نام لکھو، نہ تہاڈے کو کوئی چندے منگتا، صرف پڑھیا عمر گزارتی ہے اور سارے مسلکاں دا پڑھیا۔ اس تو میرے سامنے سب شیشہ، میں شیعہ دے بھی بنیادی کتاباں میرے کو ٹھیراں دے ٹھہر ہے، بریلویاں دے فتاوی میں بات صرف یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نا بطول سچی ہے، تکلیف اس بات پر ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ بطول سچی ہے، اور اگر یہ بات ہے تو میں آج یہ اعلان پر کچاوا رکھو، کچاوے پر کچاوا رکھو، ممبر سج گیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اینا علی، میرا علی کہاں ہے؟ علی قریب آئے، اپنے ساتھ ممبر پر علی کو کھڑا کیا، علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ تمام صحابہ سے، تمام صلحاء امت سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام ائمہ دین سے، تمام محدثین سے، تمام فقہاء سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ناظرین، سب سے پہلے تو دست بستہ گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، چاہے آپ اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ کو مبارک۔ گزارش یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے غلط کمنٹس نہیں کرنا۔ میری پچھلے ایک ویڈیو میں 2-4 بھائیوں نے غلط کمنٹس کیے ہیں، کیونکہ وہ دل آزاری والے تھے، اس لیے مجھے ڈیلیٹ کرنے پڑے۔ ہاں، آپ یہ بتائیں ان میں کون کون اہل تشیع ہے، اور جو یہ بیان فرما رہے ہیں وہ آپ، کیونکہ آج نیٹ کا دور ہے، آپ کو کتابیں لینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ فوراً چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں، وہاں جا کے سرچ کریں، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ کیا یہ پڑھنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے، وہ آ کے کمنٹس میں بتائیں۔ باقی امید کرتا ہوں آپ کو میری محنت پسند آئے گی، میری ویڈیو مومنین سے، تمام مسلمان بھائیوں سے میرے سارے قابل احترام ہیں۔ بے شک میں اہل تشیع ہوں، لیکن میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی بغض نہیں، لیکن اچھی اچھی باتیں پہنچانا یہ میرا حق ہے، یہ میں اپنی کاوش کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھے سے اچھا پیغام دوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ باقی اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم نصیب فرمائے۔ آئیں یہ پوری ویڈیو سنتے ہیں، ویڈیو سننے کے بعد کمنٹس لازمی کرنا، پھر وہی عرض ہے، دست بستہ گزارش ہے کہ کسی کی دل آزاری والا کمنٹس مت کرنا۔ آئیں یہ ویڈیو سنتے ہیں۔ پاکستان تو چھوڑیے، ہندوستان میں نے کہا تھا نا لوگ تیزی کے ساتھ شیعہ ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں نے مذاق بنایا اور میمز بنایا اس کے اوپر اور ٹک ٹاکس اور ادھر ادھر وائرل کیا کہ بھائی یہ تو دیکھو ایک پاگل ہو گیا آدمی۔ عرب میں اس وقت میں بڑے بڑے جید علماء آپ کے شیعہ ہو رہے ہیں، شیعہ بے دریغ لگاتار شیعہ ہو رہے ہیں، کوئی نہیں روک پا رہا ہے ان کو۔ کیوں؟ پچھلے دنوں ایک عالم شیعہ ہوئے ہیں عید وردانی کے نام سے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، وہ دوست بعد میں جب مجھے معلوم ہوا تو ان کے ساتھ تعلق بنا میرا، انشاءاللہ ان کا انٹرویو بھی میں کروں گا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ تو ہمیں کہتے تھے کہ یہ جناب وہ بکری کھا گئی قرآن، وہ 40 پارے، وہ 10 پارے، روایتیں سب ہمارے ہاں ہیں، سارے آپ نے ہمیں جو چیزیں بتائی ہیں، سو اس لیے ایسا میں ہوتی اجازت اگر اضافے کی تو کہتا اشہد ان بطول سچی ہے۔ پیارے بھائی ہے زین بھائی، انہوں نے ایک شعر پڑھا، کہا اگر اجازت ہوتی آذان کے اندر تو میں کہتا بطول سچی ہے۔ اس پر تکلیف ہوگی لوگوں کو کہ یہ دیکھا، یہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے۔ بھائی پہلی بات ہے اس نے خود وضاحت کی ہے کہ اگر اجازت ہوتی، حالانکہ علامہ اقبال نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے۔ علامہ اقبال نے تو یہ بات کی ہے کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو سیدہ کائنات کا وہ مقام ہے
کہ میں آپ کی قبر مبارک کا طواف بھی کرتا اور تعظیمی سجدہ بھی کرتا. اب بتائیں اب علامہ اقبال پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اصل میں بات صرف یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا نا بطول سچی ہے، تکلیف اس بات پر ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ بطول سچی ہے. اور اگر یہ بات ہے تو میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ فَاطِمَةَ الزَّهْرَا الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَى. جاؤ جو لگانا ہے فتویٰ مجھ پر بھی لگا دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی. 4 سال دعا فراڈ ہویا جے اور یہ فراڈ چل رہا، اخبار رسالے پر دیتے ہیں. اسی تے اپنے دور پائی ویک کے من گئے بھی حکومت بڑی طاقت ہوں، اور جو پروپیگنڈا کراؤندیاں ولیاں نوں بدماش بنا دیندیاں. میری اکھاں دے سامنے آ بینا لوگوں نے اس اشتہار جڑے سی جہاداں دے ذریعے سٹے کہ مودودی نے کہتا کہ جڑے کشمیر مردے کتے دی موت مرے. مودودی روندا رہ گیا. سیکٹری پنجاب نوں کئی صفحیاں دے خط لکھے میرا ریڈیو تے اعلان کرو کہ سب بکواس ہے، میں نہ کوئی نہیں. میں جانا جہاد کشمیر فرض، فوج نوں حکم دے اتنے لڑن تے اسی نہیں جانا. کسی نے وہ نہیں دیتا. جھوٹا جڑا سی پھیلاتا، رسالیاں چھاپتا، کتاباں چ آ گیا کہ مودودی آندا. اس دن بھی اتنے مکالمہ ہویا لاہور اواڑی ہوٹل بڑے بیٹھے سی اور میرے سامنے بیٹھا سی مبشر حسن وزیر خزانہ رہا پٹ کا. آتا مودودی نے آخیا اس وقت جماعت اسلامی کا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ دنوں فرید پراچا بیٹھے تھے، انہوں نے آخیا مبشر صاحب کا ایک بھی حوالہ دے کہ کوئی بھی حوالہ نہ لبا. یعنی پروپیگنڈا ایڈی بری گل ہے. تد قرآن نے آخیا ولا تقف ما لیس لک بہ. جہاں علم نہیں تھوڑے کول کوئی ثبوت نہیں کیوں گلاں تے مگر لگ جاندی دنیا. پروپیگنڈا بہا کے لے جاندا. جدوں لوگ ہر مسیطے جان تے ہوئی باز ہون تے لوکاں یہ سمجھنا بڑے دین دے تھم ہویا. لوگ تھم علی ہویا جنہوں اللہ دے رسول نے آخیا من آذا علی فقد آذانی. جن علی نو دکھ دتا نے مینوں دکھ. کڈو حدیثیاں کتاباں جہاں شانہ سے وہ غریب تیرا اتنے ممبروں سے لانت. اور جویں عید کے خطبے ضروری کرتا بھی انہاں چر جمعہ ہی نہیں ہونا جنہ چر تسی لانت نہ کرو. اور لانت کا مستقبہ ہو گیا. اور جنہاں دی کوئی بھی شان نہیں سی انہاں دی شانہ تسی بیان کر لگے. فراڈ شروع کر دیتا. تو ایک گل تے اب یہ تمام مفسرین اور تمام محدثین اور تمام صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت آئی نا بلغ، تو آپ نے جاتے ہوئے صحابہ کو واپس بلایا، واپس آ جاؤ. ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ، ان سے کہو تم بھی واپس آ جاؤ. یوں مصطفیٰ کھڑے ہوئے چونکہ حضور کھڑے ہوئے اور فرمایا ممبر چاہیے ممبر. اب ممبر تو یا مکے میں تھا یا مدینے میں تھا، یہ تو درمیان میں چوک آ گیا ہے. یہاں ممبر کیسے آئے گا؟ حضور نے فرمایا ممبر بناؤ. یا رسول اللہ کیسے بنائیں؟ فرمایا اپنے اونٹوں کے کچاوے اتارو، پلان پر پلان رکھو، 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 کچاوے پر کچاوا رکھو، کچاوے پر کچاوا رکھو. ممبر سج گیا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا اینا علی، میرا علی کہاں ہے؟ علی قریب آئے، اپنے ساتھ ممبر پر علی کو کھڑا کیا، علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، علی کے بازو کو بلند کیا، علی کے بازو کو بلند کیا. نہ قسم اس قرآن کی اہل حدیث بھی انکار نہیں کر سکتا میری بات کا. یہ حدیث ہی اتنی صحیح ہے، اتنی صحیح حدیث ہے کہ اس کا تو اہل حدیث بھی انکار کوئی نہیں کر سکتا. کوئی دیوبندی نہیں اس کا انکار کر سکتا. آرڈر یہ تھا بلغ، زبان سے بتاؤ، ان لم تفعل وجود سے کر کے دکھاؤ، وجود سے کر کے بھی دکھاؤ اور زبان سے بتاؤ. ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازو کو بلند کر کے دکھا کر زبان سے بڑا لمبا خطبہ دیا، لمبا خطبہ. لیکن میں ایک جملہ پڑھ کے جمعہ اختتام پذیر کروں. فرمایا مجھے تو مولا مانتے ہو نا؟ ہاتھ باندھ کر صحابہ نے کہا آپ ہمارے مولا ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب یہ تمام محدثین، تمام مفسرین اور یہ تمام صحابہ کہتے ہیں اب قرآن کی آخری آیت آئی، آخری آیت آئی. اس کے بعد کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی، یہ آخری آیت تھی. اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. مصطفیٰ آج دین پورا ہوا، آج دین اکمل ہوا، پورا ہوا.
या रसूल अल्लाह कैसे दीन पूरा हो गया? फरमाया आज अली की विलायत का ऐलान हो रहा है, मौला होने का ऐलान हो रहा है। या अल्लाह तू मनवाना क्या चाहता है? फरमाया नमाजें पढ़ो, दीन नाकिस है, रोजे रखो, दीन नाकिस है, हज करो, दीन नाकिस है, ज़कातें दो, दीन नाकिस है, अल्लाह को अल्लाह मानो फिर भी दीन नाकिस है, मोहम्मद को नबी मान लो फिर भी दीन नाकिस है। अल्लाह दीन कामिल कब होता है? फरमाया जब दिल में अली का प्यार आ जाए। मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की क्लास मुनाजरा का सब जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है कि जो लोग हम शियों पे इतराज़ करते हैं, शिया हजरात कलमे के अंदर अली वलीउल्लाह अपनी तरफ से पढ़ते हैं, ये शिरक है या ये बिदत है या ये कुफर है। मैं अपने भाइयों को समझाना ये चाहता हूँ कि ना अली वलीउल्लाह शिरक है, ना अली वलीउल्लाह कुफर है, ना अली वलीउल्लाह बिदत है, बल्कि आओ मैं तुम्हें समझाऊँ कि कुरान में और नबी के फरमान में अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है। आपने बिल्कुल डरना नहीं, मेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का खुद ज़िम्मेदार हूँ। पाकिस्तान की शरी अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरी ज़बान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में तुसी सुते हो तो तुम्हारे सुतिया बंदे ने सुनाना तो बेवकूफ़ी वैसे तुम्हें जाके सुनने चाहिए। मैंने क्या क्या पूरी दुनिया में कोई माई का लाल मौलवी गलत साबित करे, पूरी दुनिया में। मैं पूरी दुनिया का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये चनियोट वाले मौलवी वैसे मेरी तक में नहीं। पूरी दुनिया में कमाई का लाल मौलवी गलत साबित करे, उस मौलवी को मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उस मौलवी के हाथ पे बैत भी करूंगा। भाई समझ आ रही है? और मैं तो खुल के पढ़ना, तुसी सुते हो गए। मैं यहाँ नहीं, मैंने तो इंटरनेट पे पूरी मीडिया के सामने ये जुमला कहा, पूरी दुनिया में जब तक मैं जिंदा हूँ, पूरी दुनिया में अभी उस्मान लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मत शिया को गलत साबित करके चला जाए। तो आप सुन रहे हैं, पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, लेकिन मुतअस्सब से मेरी बात नहीं है। जो बंदा तासुब किया ना को उतार कर आज ये मजलिस कलमे पे सुन गया अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है, मैं फिर करूँ मुतअस्सब से बात नहीं है। जो बंदा तासुब किया ना को उतार कर ये मजलिस सुन गया अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है, शाह नजफ के सदका से इस मजलिस से उठ के बाहर जाना ये बड़ी दूर की बात है। अगर बंदा अभी मेरे सामने यहीं बैठे, अगर शिया ना हुआ तो ना सही, लेकिन रहेगा वो भी नहीं जो वो है। कुछ समझा रही भाई? तो आप मौलवियों को सुना करें तो तुम्हें समझ आए इल्म क्या है। तो सुर के ठरकियों को तो मेरी समझ नहीं आएगी। हाँ, फिर सुर सुन के घर चले गए तो पता नहीं क्या पढ़ा तो क्या सुना। समझ आ रही मेरी बात की? कभी भी लोग शियों को ये ना कहते जो आज कहते हैं, लेकिन यह कसूर हमारा है कि तुम समझा नहीं सके शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं। हूँ समझ आ रही है? जब तुमसे पूछा ना किसी ने शिया कौन होता है, तुमने बंदा आगे खड़ा वो किया जिसने कहा दुल दुल है कि गुल गुल है कि बुल बुल है। तो जब तुम समझा ही नहीं सका शिया कौन होता, तो कसूर तो हमारा अपना है ना। जितने मौलवी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने हैं ना, ये सारे नस्ली शिया हैं। हूँ समझ आ रही है? निशियों के घर में पैदा हो के शिया हैं। तो मेरी तो शक्ल ये आपको बता रही है कि मैं तो नस्ली शिया नहीं। बरादरान मोहतरम, मैंने तालीम हासिल की है देवबंदी के दर्स में, दौरा हदीस किया है देवबंदी के दर्स में, दौरा तफसीर किया है देवबंदी के दर्स में। किसी मौलवी के कहने पे मैं शिया नहीं हुआ। मैंने हर मसलक की किताबें पढ़ी हैं, बरेलवियत की पढ़ी हैं, वहाबियत की पढ़ी हैं, शियत की पढ़ी हैं, मरदायत की पढ़ी हैं, और पूरी रिसर्च करने के बाद आज मेरा ये दिल चाहता है कि मैं तुम्हें वो मसला सुनाऊं कि जिस मसले ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मदबे शिया हक है। बस समझ आ रही है? अब मैंने जितनी गुफ्तगू करनी है सिर्फ मेरा मौजू है अली वलीउल्लाह का मकाम क्या है। लो, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना किसी मज़हब पे कोई हिट है, ना किसी मुसलमान की दिल आज़ारी है। चलो इन मौलवियों को छोड़कर आज कुरान को पढ़ लेते हैं। अगर कुरान में अल्लाह कहना दो हस्तियों को मानो तो कलमे के दो हिस्से। और मेरे साथ बोलोगे तो तुम्हें समझ आएगी। मुझे तो यार या मैं आपको समझा नहीं सकता, या आप मेरी बात नहीं समझ रहे, तो या फिर तुम्हें बोलना किसी ने सुनाया समझाया ही नहीं है। समझा रही है? अल्लाह कहे ना दो हस्तियों को मानो, कलमे के दो हिस्से। अगर अल्लाह कहे तीन हस्तियों को मानो, फिर कलमे के तीन हिस्से। अगर अल्लाह कहे ना दो हस्तियों को मानो, कलमे के दो हिस्से। अगर अल्लाह कहे तीन हस्तियों को मानो, फिर कलमे के तीन हिस्से। लो, पारा नंबर 28 है, सूरह तगाबन है। पंजाबी में कहते हैं गिन लो, उर्दू में कहते हैं शुमार कर लो। अब जो तुम्हारा दिल चाहता वो कर लो। हूँ समझ आ रही है? अगर अल्लाह कहना दो हस्तियों को मानो, कलमे के दो हिस्से।
اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے. تو پارہ نمبر 28 ہے سورۃ تغابن ہے. گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا, قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم, ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرما رہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث, ملا فخر الدین رازی اہل سنت, مولانا ابو لالا مودودی اسلامی جماعت, مفتی محمد شفیع دیوبندی, پیر کرم شاہ بریلوی, مولانا فتح محمد جلندری, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شاہ رفیع الدین محدث دہلوی, شاہ عبدالحق محدث دہلوی, قاری اشرف علی تھانوی, احمد رضا ہم بریلوی, پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمے کی ذمہ داری. اگر کوئی مائی کلال کہے اس نے آیت کا ترجمہ غلط کیا, مجھے دنیا کی جس عدالت میں لکھ جائے بلاؤ, میری اصلاح ہے موت. ترجمہ کرنے سے پہلے پھر سمجھا رہا ہوں, اگر اللہ کہنا 2 ہستیوں کو مانو کلمے کے 2 حصے, اگر اللہ کہے 3 ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے 3 حصے. تو سن قرآن, اللہ فرماتا فآمنوا باللہ, بس تم ایمان لاؤ اللہ پہ. ایک ہے اللہ, آگے فرماتا ورسولہ, ایمان لاؤ میرے رسول پہ. اللہ ایک ہے, رسول 2, آگے 3 نمبر پہ اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا, ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا. میں کو بات ہی سمجھ آ رہی, جس کو ہم نے نازل کیا ہے. کتنی ہستیوں کو لگے تھے مانو؟ 3. اللہ کو مانو پھر اس کے رسول کو مانو, اور آگے اللہ فرماتا ہے اس نور کو مانو کہ جس کو ہم نے نازل کیا. اللہ نے اس آیت میں اپنا بھی نام لیا, اپنے رسول کا بھی نام لیا, اور تیسری ہستی کا نام نہیں لیا جس کو اللہ منوانا چاہتا ہے. 30 نمبر پر اللہ اس کا نام نہیں لیتا, اس کی صفت بیان کر رہا ہے. وہ صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محمد کے بعد والنور الذی انزلنا, اس نور کو مانو کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے, پیدا نہیں کیا. میں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے اسے نازل کیا ہے, پیدا نہیں کیا. اور نہ یہ نور اللہ ہے, نہ اس آیت میں یہ نور نبی ہے. جو اللہ کا ذکر پہلے ہے, رسول کا بھی ذکر اس سے پہلے ہے. 30 نمبر پہ اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا, ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ وہ نور ہے کون. اچھا کتنی ہستیوں کو لگے تھا مانو؟ 3. پتہ ہے تمہیں اللہ کیوں کہتا ہے تینوں کو مانو؟ اس لیے فرماتا ہے, گاؤں کا ماحول ہے, آسان کر رہا ہوں, میری طرف دیکھنا ہے. قرآن میں 3 بیماریاں ہیں. کتنی بیماریاں ہیں؟ 4تھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے, اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا, اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا, شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. کتنی بیماری ہیں؟ 3. تمہیں بیماریوں کا پتہ نہیں نا, اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان 3 بیماریوں پہ لعنت کرے. کتنی بیماری ہیں؟ پھر بول بھائی کتنی؟ 3. اچھا تمہیں نہیں پتا, آسان کہتے. تو پہلی بیماری ہے شرک کی, دوسری بیماری ہے کفر کی, تیسری بیماری ہے نفاق کی, منافقت کی. پوچھو مولویوں سے شرک کا علاج کیا ہے, پھر پوچھو کفر کا علاج کیا ہے, پھر پوچھو نفاق منافقت کا علاج کیا ہے. قرآن کہتا ہے جس بندے کی شرک کی بیماری ہو نا, اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ, شرک ختم. سمجھ آ گئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا. قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ, کفر ختم. سمجھ آ گئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا, محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. اور بیماریاں 2 ہوتی تو ٹیکے بھی 2 ہوتے. پہلی بیماری ہے شرک کی, اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. دوسری بیماری ہے کفر کی, اس کا علاج ہے محمد رسول اللہ. اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو, اس منافق کا علاج کیا؟ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھو نا اس منافق کا علاج کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا, محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. بیماریاں 2 ہوتی ہیں, انجیکشن بھی 2 ہوتے. اب آگے تیسری بیماری ہے منافقت کی, نفاق کی. پوچھنا مولوی سے اس منافق کا علاج کیا ہے؟ انہیں پوچھنا, پوچھے گا تو کیسے؟ اور قرآن پاک کو پڑھو, 10واں پارہ ہے سورہ توبہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ جو تیسری بیماری ہے نا, تیسری, یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. اور منافق مشرک سے بھی بدتر ہے, منافق کافر سے بھی بدتر ہے. مشرک سے بندہ بچ جاتا ہے, پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. کافر سے بھی بچ جاتا ہے, پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. منافق سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ منافق بیٹھتا ہی مومنوں کے اندر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ منافق بیٹھتا ہی مومنوں کے اندر ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا. مثال دے کے مسئلہ حل کر دوں. منافق پتہ کیسا ہوتا ہے؟
कभी तुमने तोता देखा? तोता नहीं देखा कभी? और बाग वाला तोता मतलब कोई और तोता समझ लो, मैं बाग वाले तोते की बात कर रहा हूँ, समझ आ रही है ना? है किसी और तोते की बात नहीं कर रहा। देखा बाग वाला तोता? ये तोता मुनाफिक है। पता क्यों मुनाफिक है तोता? कि तोता जब बाग में बैठा हो तो चुप से नुकसान करता रहता है, नजर नहीं आता। क्यों? इसकी वर्दी ऐसी है जैसा बाग है। तो समझाई, तोता भी शब्द है, बाग भी शब्द। हूँ समझाई, जब शब्द में बैठा हो तो फिर नजर है। हाँ भाई नजर है, ये चुपके से नुकसान करता रहता है, क्योंकि बाग भी शब्द होता है, इसके कपड़े भी शब्द होते हैं, इसका पता नहीं चलता। और मुनाफिक तोता जब भी हमला करता है फल पे करता है। मेरा लफ्ज़ नहीं आप समझते मैं क्या कह रहा हूँ। और मुनाफिक तोता जब भी हमला करता है फल पे करता है, दरख्त पे नहीं करता। ये फल को ख़त्म करने की क्यों कोशिश करता है? फल पहचान है दरख्त की, फल से पता चलता है किसका फल है। फल अमरूद का हो तो दरख्त अमरूद का, फल माल्टे का हो दरख्त माल्टे का। हम समझ आ रही है ना? अच्छा ईमान से बताओ, जब भी कोई बंदा फलदार दरख्त लगाता है किस लिए लगाता है? फल के लिए लगाता है ना। और मेरे लफ्ज़ ज़ाया नहीं करने, मैंने जान पे खेल के कहने हैं, लेकिन आपने फिर ज़ाया नहीं करने। बंदे ने दरख्त लगा लिया, फलदार दरख्त लगा लिया, और उसके इर्द गिर्द कांटेदार बाउंड्री लगाता है, उसकी हिफाजत करता है। क्यों? और ताकि कोई बकरा उस दरख्त को खा ही ना जाए, हैं? उसे बचाता है। दरख्त बड़ा भी हो जाता है, उसके ऊपर फल लग भी जाता है, फिर उसके ऊपर कीमती स्प्रे करता है। क्यों? ताकि कोई कीड़े मकोड़े इस फल पे हमला ना करें। जो फल पे हमला करें वो हमेशा के लिए जहन्नम में जाए, इसलिए स्प्रे करता है ना। तो उस मुनाफिक तोते तो पता चला ना पटास से, मेरी तरफ देखना, उसका पता नहीं चलता, अंदर से नुकसान करता रहता है बाग के अंदर बैठ के। उसका पता कब चलता है? कि जब बाग का मालिक बाग में आता है, चाहे वो पटास चलाए या बंदूक चलाए। पटास चली या बंदूक चलने की आवाज़ उस मुनाफिक तोते के कान में आई, उसको समझ आ गई अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। क्यों? अब बाग का मालिक आ गया है। पटास की आवाज़ सुनकर वो मियाँ मिट्ठू तोता जब चूं 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 करके उड़ा तो बाग के मालिक को पता चल गया, मेरे बाग के रंग की वर्दी पहनकर यहाँ बाग का दुश्मन बैठा था। ओ मेरे शिया सुनी दोस्तों, उस मुनाफिक तोते का पता तो चला ना पटास से या बंदूक की आवाज़ से। अगर तुमने अपने अंदर देखना हो कि तुम्हारे अंदर तो कोई तोता नहीं बैठा, बस मेरी तरफ देखो यार, और तुम्हारे अंदर तो कोई तोता नहीं बैठा जिसके कपड़े ऊपर से काले हों अंदर से दुश्मन अली हो, तो उसका पता पटास से नहीं चलेगा, उसका पता बंदूक की आवाज़ से नहीं चलेगा। तो फिर लिख लो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कारी सहावत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक, और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोपड़ी से लेकर इमाम काबा तक चलन कर है। लेकिन तुम्हारी सहासिता की जिम्मा खिलाफ सही तरमजी रावी हैं हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर इस किताब के अंदर ये हवाला ना हो, मुझे चढ़ोट के चौक में खड़े करके सरेआम फांसी पे लटकाओ। हाँ तो फिर सुन लो, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नहनु कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेअहद रसूलिल्लाह बिबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब। फरमाते हैं रसूल के वक्त में हमने देखना होता बंदा मोमिन है या कि मुनाफिक है, उसके सामने अली का नाम लेते थे। भाई को समझ आइए क्या कहते? उसके सामने अली का नाम लेते थे। अगर बंदा अली का नाम सुन के खुश हो जाता, कहते हैं पता चल जाता बंदा मोमिन है। अगर अली का नाम सुन के बंदा जल जाता तो पता होता बंदा मुनाफिक है। भाई समझाइए, मुनाफिक का पता अल्लाह से नहीं लगता, मुनाफिक का पता नबी से भी नहीं लगता। मुनाफिक अल्लाह को भी मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। मुनाफिक नबी को भी मानता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। मुनाफिक चाहे कोई अपना हो या कोई बेगाना हो, नहीं मानेगा तो अली को नहीं मानेगा। अली को फिर बोलो भाई, अली को ला इलाहा इल्लल्लाह इलाज है शिरक का, मोहम्मद रसूलुल्लाह इलाज है कुफर का, और अली वलीउल्लाह इलाज है मुनाफिक का। किसका? ऊँची बोलो, किसका? अब कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो?
3 अल्लाह को मानो, फिर उसके रसूल को मानो। रसूल के बाद तीसरे नंबर पे अल्लाह फरमाता है उस नूर को मानो कि जिसको हमने नाज़िल किया। चलो हम दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर आज इस आयत पे अमल करते हैं, करें अमल। अल्लाह फरमाता है आमिनु बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे, तो लाओ फिर अल्लाह पे ईमान। जब भी कोई बंदा अल्लाह पे ईमान लाता है क्या पढ़ता है? ला इलाहा, हम बोल तो सही ना, ला इलाहा। आगे है वह रसूल ही, अल्लाह फरमाता है जैसे मुझे मानना है वैसे मेरे रसूल पे ईमान लाओ। जब रसूल पे ईमान लाएगा फिर क्या पड़ेगा? ऊंची बोलो मोहम्मद है, फिर बोलो भाई मोहम्मद है, ऊंची बोलो मोहम्मद है। सुना दुनिया वालों, अगर ऐत यहाँ रुक जाती तो कलमा यहाँ रुक जाता, ऐत यहाँ रुक जाती तो ईमान यहाँ रुक जाता, ऐत यहाँ रुक जाती तो शिया यहाँ रुक जाते। तुम ना मानो अली को हमारे लिए रहने दो। और बात समझ आ रही है? ऐत रुक जाती कलमा रुक जाता, ऐत रुक जाती शिया रुक जाते, ऐत रुक जाती ईमान रुक जाता। तुम ना मानो अली को हमारे लिए रहने दो, लेकिन कुरान के मुताबिक तुम जिसको भी नूर मानते हो मोहम्मद के बाद कलमे में उसका ऐलान तो करो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आप अल्लाह पे ईमान लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ कर उस पे रसूल पे ईमान लाए, ऐत रुक जाती शिया भी रुक जाते। आगे तीसरे नंबर पे अल्लाह फरमाता है वन नूर लज़ी अंज़लना, चल 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 मोहम्मद के आगे भी चल वन नूर लज़ी अंज़लना, उस नूर को मानो जिसको हमने नाज़िल किया। रखा मौलवी के सर पे कुरान, पूछ वो नूर है कौन? अच्छा तो पहले पूछेगा किससे? तो जुमेरात वाले मौलवी से। इसको तो पता ही नहीं, अगर किसी को पता है तो उसने बताना ही नहीं, अगर किसी ने बता दिया तो मस्जिद में रहना ही नहीं। लोगों ने कहना मौलवी को मस्जिद से निकालो, यदि दाढ़ी साढ़े वर्गी ये विचों शिया है, विचों शिया है। पूछो ना, इनको कोई पता ही नहीं है। मेरी केसर हो रही है रिकॉर्ड, ले जाओ इस केसर को, मेरा बिल्कुल हाजिर नहीं करना, ले जाना इस केसर को, इनको मस्जिद में बिठा के सुना लेना, मस्जिद में ना माने हुजरे में ले जाना, हुजरे में ना माने नमाजियों में बिठा लेना, अगर कहीं भी ना माने तो फिर हलवे पे बुला के सुनाना, क्योंकि हलवा मौलवी की कमज़ोरी है। हैं? जब मैं भी शिया नहीं था मौलवी था तो बड़ा हलवा खाता था। अब जब से शिया हूँ बिल्कुल हलवा नहीं खाता, अब सिर्फ हाज़री खाता हूँ। अब मुझे समझ आ गई हलवा खाने से बंदा ही मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है बंदा, खुदा की कसम हलवा खाने से मेंटल हो जाता है। मैं दलील दे देता हूँ, जब मौलवी के सामने हलवा आता है ना, इधर हलवा आता है उधर फिर मौलवी में जलवा आता है, जलवा आता है तो फिर आउट ऑफ सेंस होता है। सामने हलवा आता है, हलवे की खुशी में पागल होकर फिर हलवे को हलवा नहीं कहता, फिर कहता हवला। इनके सर पे कुरान रख के पूछो वो नूर है कौन, ताकि आयत को पूरा करना है। अल्लाह फरमाता फामिनु बिल्लाहि, मान लो अल्लाह पे। शियों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे वह रसूल ही, मान लो मेरे रसूल पे। शियों ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्हें आगे फरमा रहा है वन नूर लज़ी अंज़लना, ईमान लो उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तो बताओ वो नूर है कौन? समझ आएगी तो मानोगे ना। पूछना मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ वो नूर है कौन। जब तू पूछेगा तो मौलवी डंडी मारेगा। क्या करेगा? डंडी मारेगा। कभी मैं भी डंडियाँ मारता था, आज नहीं तो ना सही। पूछो ना ये नूर कौन है? मौलवी कहेगा ये नूर अली नहीं, बता कौन है? कहता ये नूर कुरान है। नूर है, चलो हमें कोई इतराज़ नहीं, तुम कुरान को ही नूर मान लो, लेकिन कलमा तो कुरान के मुताबिक पढ़ो। उनको समझ आ रही है? कुरान को ही नूर मान लो, लेकिन अपना ईमान तो कुरान के मुताबिक पूरा करो। तुम कहते हो ये नूर कुरान है, तो इस आयत की तरतीब यूँ बनेगी फामिनु बिल्लाहि, मान लो अल्लाह पे। सब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे वह रसूल ही, मान लो मेरे रसूल पे। सब ने पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आगे अल्लाह फरमाता वन नूर लज़ी अंज़लना, ईमान ला उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया। तुम कहते हो ये नूर कुरान है, तो फिर आगे तुम्हें कहना पड़ेगा कुरान किताबुल्लाह, कुरान। लेकिन ये तर्जमा वो करता है जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ है, या उसने कुरान नहीं पढ़ा या फिर उसके सीने में अली का बुग़्ज़ है। लो भाई तुम पुराने शिया हो, मैं नया शिया हूँ। मौलवी कहता है ये नूर कुरान है। मैं तुम पर सवाल करने लगा हूँ, ये कुरान नबी पाक की कितनी उम्र थी जब नाज़िल हुआ था? शाबाश, 40 साल। बोलो कितनी? फिर बोलो कितनी? 40 साल। ना कोई लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना किसी मज़हब पे कोई हेट है, ना किसी मुसलमान की दिलाजारी है। अगर अल्लाह कुरान में कहे उस नूर को मानो कि जिसको मैंने मोहम्मद की 40 साल की उम्र में नाज़िल किया, तो फिर है कुरान।
اور میری طرف دیکھ لیا. اگر اللہ کہنا اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا, تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے, تو پھر وہ نور قرآن نہیں, قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. ویسے بھی یہ نور قرآن ہے ہی نہیں. میں ڈائریکٹ آیت پڑھ رہتا ہوں قرآن سے, سورہ نساء سے. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں, ایک قرآن آیا ہے, دوسرا چمکتا ہوا نور آیا ہے. اور سمجھ آ گئی قرآن اور ہے وہ نور ہے. پھر بولو وہ نور ہے. انہوں پوچھو نا, ٹھیک ہے. اگر اللہ کہنا اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا, تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے, تو پھر وہ نور قرآن نہیں, قرآن ہے 40 سال کی عمر ہے. پارہ نمبر 9 ہے, سورہ الاعراف ہے. پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف. گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کریں نا. اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائے, وعزروہ پھر میرے نبی کی عزت کی, ونصروہ پھر میرے نبی کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ اس نور کی تابعداری کی. اس نور کو مانا کس کو؟ انزل معہ, جس نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا ہے. کیا مقصد کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں, اگر محمد اذان میں وہ نور بھی اذان میں, اگر محمد درود میں وہ نور بھی درود میں, اگر محمد نماز میں. میں سمجھ آ رہی ہے؟ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. پتہ کرو ہمارے محمد کب سے محمد ہے, ہمارے نبی کب سے. ہم شیعوں کے نبی جناب محمد وہ نبی نہیں جو 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. ہمارے شیعوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سے نبی ہیں. تجھے بتاؤں جب صحابہ کرام نے نبی پاک سے پوچھا, جا کے مشکات شریف چیک کر لینا, اس کے اندر لکھا ہے جب صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ کب سے نبی ہیں, آپ 40 سال کے بعد نبی بنی ہیں یا کب سے نبی ہیں؟ تو نبی نے مسکرا کے فرمایا تھا سنو کنت نبیا آدم بین الماء والطین. او میرے صحابیوں میں 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا, میں اس وقت سے نبی ہوں جب تمہارا ابا ہی نہ تھا. سمجھے؟ جب تمہارا باپ ہی نہ تھا, جب تمہارا ڈیڈی نہ تھا, یا آدم ہی نہیں تھا. نبی نے کیا فرمایا؟ کنت نبیا آدم بین الماء والطین, کہ میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. آدم بنا ہی نہیں تھا. تو تیرے مولا نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ کنت ولیا آدم بین الروح والجسد, کہ میں علی اس وقت سے ولی ہوں جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا. انہیں پتہ کرنے کس کا نور ہے. قرآن تو آیا ہے 40 سال کے بعد, نبی پاک کی 40 سال کی عمر میں. اللہ کہتا ہے اس کو مانو جس کو میں نے نبی کے ساتھ نازل کیا. میں حوالہ اس کتاب کا دینے لگا جب میں 10ویں کتاب کا اسٹوڈنٹ تھا نا, اس وقت میں شیعہ نہیں تھا, کیونکہ والدین شیعہ نہیں تھے تو میں کیسے شیعہ ہونا تھا. اس وقت میں نے اسکول میں ایک کتاب پڑھی تھی جس کا نام ہے تذکرۃ الواعظین. یہ اہل سنت کی کتاب ہے. میں تو شکر کر لیا تسی سارے آپ پھنس رہے ہو پہ. اصلی تو علی نو ولی من کے تو شیعہ آئے نا, تو شیعہ سارے چھڑ کے پیچھے جا رہے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں نے کیا جملہ کیا جی؟ میں نہیں کر رہا, تمہاری بڑے بڑے تمہارے مولوی جو ہے یہ نیٹ کے اوپر بیان کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں تو تبھی کہہ رہا ہوں نا, کھلاتے بھی شیعہ ہیں, مخالفت بھی ولی اللہ کی کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں شیعہ نہ کہلوائیں یا پھر مخالفت نہ کریں. بات کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میرے پاس تو دلیل ہے, وہ میں دلیل دے سکتا ہوں کہ کون کون ہے جو شیعہ بھی کہلاتا ہے, پھر ولایت علی کا منکر بھی ہے, پھر کتابیں بھی لکھ رہا ہے اس کے خلاف. پھر کیا اس کا, پھر وہ شیعہ کہے میں شیعہ نہیں, تو پھر تو ہمیں افسوس نہیں, کیونکہ منکر کا تو کام ہے وہ مخالفت کرتے ہیں. ان شیعہ ہو کے طوطا بن کے تو پھر مخالفت جناب امیر کی کرے تو پھر وہ ثابت ہوگا نا شیعہ نہیں طوطا ہے. ہم سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب میری طرف دیکھنا میرے بھائی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, یہ میری مجبوری ہے, میں نام نہیں لکھا. میری طرف میرا کم ہے العاقل و تکفی الاشارہ. عربی کا مقولہ ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, گدھے کے لیے ڈانگ ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے اشارہ کیا, آپ کو خود سمجھنا چاہیے, میری طرف دیکھنا ہے. بہرحال اللہ کہتا ہے اس کتاب کا حوالہ دے کے میں کہہ رہا ہوں جس کا نام ہے تذکرۃ الواعظین. یہ اہل سنت کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے
جس سے مولوی جمعے کی تقریر یاد کر کے تو پھر جمعہ پڑھاتا ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہے. راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس کے دوسرے بھی صحابی ہیں, راوی ہیں, ایک نہیں ہے, زیادہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا؟ تو نبی مسکرا کے فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ, اور ایک ہے حضرت انس, ایک ہے ابن عباس, 3-4 راوی ہیں اس کے, اور آخر میں راوی وہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں میں نے نبی سے کہا یا رسول اللہ ذرا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تھا؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں جابر سن اول ما خلق اللہ نوری, کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. جابر کہتا ہے یا رسول اللہ سب سے پہلے خلق تو کیا, لیکن خلق کہاں سے کیا؟ نبی فرماتے ہیں من نور ہی, اپنے نور میں سے. اور سمجھ آ رہی؟ نبی پاک فرما رہے اپنے نور میں سے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور میں نے تمہارا امتحان لینا ہے, پاس ہوتے ہو یا سارے فیل ہو جاتے ہو, میری طرف دیکھنا ہے. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر سن, میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا. سارے فیل ہو گئے. ان آواز سننے والے بندے نے کی سمجھ آئی میں کی آخیا؟ کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں رکھا. تو پھر اب سمجھ آئی کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا. جو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا نا, وہ آدم کو نہیں تھا, وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا. جابر کہتا ہے یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر سن, پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نوح میں آیا, پیشانی نوح سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا, پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا. فرماتے ہیں جابر سن, پاک صلبوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا, وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے, وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے. وفی صلب عبداللہ وفی صلب ابو طالب, ایک میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں, دوسرا چچا ابو طالب کے صلب میں. فرماتے ہیں جابر سن, وہ میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کی دوسرے کا نام علی ہے, وہ اکٹھا بنتا ایک نور, ہوتا کس کا؟ اللہ کا. ہوں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پھر کہہ رہا ہوں اب میری بات اپنی برادری سے نہیں, میری بات ان شیعوں سے ہے, سارے شیعوں سے نہیں, فقط ان شیعوں سے ہے جو شیعہ بھی کہلاتے ہیں اور ابھی تک اتزام میں پھنسے ہوئے ہیں, اور رات کو چارپے پہ لیٹ کے سوچ میں گرفتار ہے اور سوچ رہا ہے کہ علی کا نام نماز میں آئے یا نہ آئے, علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا نام لینے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ان کو دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھنا ہے, میں مثال دے کے تمہارا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں, حل کر دیتا ہوں, میری طرف دیکھنا ہے. نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. اگر نور آدھا آدھا ہو تو ایک کا نام محمد ہے, دوسرے کا نام علی ہے, وہ اکٹھا بنتا ایک نور, ہوتا کس کا؟ اللہ کا. ہوں سمجھ آ رہی نا؟ ہوں مثال دے کے مسئلہ حل کرنے لگا ہوں. میرے ہاتھ میں گلاس ہے جو پانی سے بھرا ہے, گلاس پانی سے بھرا ہے کوئی پوری دنیا میں مائی کا لال مولوی جو بھرے ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان سنٹر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے؟ میں سمجھا چکا بڑی میں نے دلیل دی ہے کوئی جو کہے آدھا پانی پیے تو حلال ہے, آدھا پانی پیے تو حرام ہے کوئی مولوی نہیں ملے گا. اگر کوئی حلال کرے گا تو سارا گلاس, میری طرف دے گا, حلال کرے گا تو سارا گلاس, حرام کرے گا تو سارا گلاس. عقل کے کالج کے بگوڑے ملاؤ, تمہیں گلاس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا آدھا پانی حلال ہے کہ حرام ہے. تمہیں گلاس کا فیصلہ تو ہو نہیں سکتا کہ پانی حلال ہے کہ حرام ہے, تو اس نور کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آدھے نور کا ذکر نماز میں آئے تو کہتا ہو جاتی ہے, تو آدھے کا ہے تو پھر جاتی کیسے ہے؟ بات کو سمجھا رہی بھائی؟ سمجھا رہی ہے؟ اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے نازل کیا. اب پڑھا وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے, کیا اس کا ترجمہ؟ اللہ فرماتا فآمنوا باللہ, مان لو اللہ پہ. سب شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ, آگے ہے ورسول ہی, مان لو میرے رسول پہ. تمام شیعوں نے پڑھا محمد رسول اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے من نور الذی انزلنا, ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. تو ہمیں نبی نے بتایا وہ نور ہے علی, تو آگے پھر کہنا پڑے گا علیون. ذرا بول ہاں علیون, پھر بولو علیون, پھر بولو علیون. ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ اگلی بھی گئی ہے, ان کاری سخاوت کرے گیا. اب تم نے دیکھا نہیں کہ کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا نا, ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا, مولوی کہتا ہے ٹریکٹر ہی شیعوں کا ہے, کار پہ لی تو کار ہی شیعوں کی, مسجد پہ لی تو مسجد شیعوں کی, بارگاہ پہ لی تو بارگاہ شیعوں کا. اصل میں مولوی تمہیں کوئی سمجھا رہا ہے, تم سمجھ نہیں رہے. مولوی تمہیں یہ سمجھا رہا ہے
کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. بڑا جملہ میں نے کہا تھا, تیری عقل ہی کام نہیں کرتی, کو بندے سمجھدار میرے سامنے بیٹھے ہو, تیرے سمجھ آتی میں نے کیا ہے. مولوی ثابت کر رہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں, اگر شیعوں کا کچھ ہے تو علی کی وجہ سے. شیعوں کا کچھ ہے تو علی کی وجہ سے. تم نے دیکھا نہیں, کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی, مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی, بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا, مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا. تو معاف کر دینا, اگر کعبے میں علی, اگر کعبے میں علی تو پھر کعبہ. اچھا میرا دل چاہتا تمہیں ایک منزل اور اوپر لے جاؤ, لے جاؤ ایک منزل اور اوپر. جانا چاہتے ہو تو میری طرف دیکھنا. ایک جملہ اور اس سے بڑا کرنے لگو, میری طرف دیکھنا. کار پہ لی تو کار شیعوں کی, مسجد پہ لی مسجد شیعوں کی, بارگاہ پہ لی بارگاہ شیعوں کا, مکان پہ لی مکان شیعوں کا, کعبے میں لی کعبہ شیعوں کا. تو معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا. اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا تو پھر کیا کرو گے؟ نہیں, اسے جنت مانیں گے نہیں, ایسے دیکھے گا یہ تو جنت ہے ہی نہیں, یہاں تو علی کا نام لکھا ہے, یہ تو کوئی شیعوں کا گھر ہے, یا کوئی شیعوں کی مسجد ہے, یا شیعوں کی بارگاہ, یہ تو جنت ہے ہی نہیں. ہماری جنت ہی لاہور کے آگے ہے, ہماری تو جنت ہی لاہور کے آگے ہے. رکھ مولویوں کے ساتھ پہ قرآن. تم مولویوں سے ڈرا نہ کرو, تم سہم جاتے ہو, سمجھ آئی غلط. ان سے ڈرتے ہو, ان مولویوں سے نہیں. میرا چینل ہے انٹرنیٹ پہ, جا کے چیک کر لینا. چینل کا نام ہے علامہ قاری سخاوت علی آفیشیل. سمجھو, یہ نکال کر اس کو چیک بھی کرنا, ٹھیک ہے. اس میں میرا نمبر بھی ہے. کسی مولوی سے ڈرنا نہیں ہے. کوئی مولوی تنگ کرے, میرا نمبر کال ملا دینی ہے, نمبر ڈائل کر کے آواز کو اوپن کر دینا, اور پھر 5 منٹ قریب کھڑے رہنا. اگر 5 منٹ تک مولوی بات کر گیا تو میں نے دروازہ دہرا پہ سر کو جھکایا ہی نہیں. تو آپ سے التماس ہے, آپ جائیں اس کو چینل کو دیکھیں, زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اس پہ کریں, تاکہ میری سلام میرا یعنی اپنی خواہش ہے کہ ایسا درس پیدا کیے جائے پاکستان کے اندر جو فقط ولایت علی کے نام پہ ہو, ہیرا پھیری والے درس نہیں. تو زیادہ سے زیادہ چینل کو دیکھ کر سبسکرائب کرو گے نا, تو پھر کوئی ایسا ذریعہ بن سکتا ہے غیب سے کہ وہ درس جو ہے چل سکے. میری سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ اگر تمہیں جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا پھر کیا کرو گے؟ پھر تو جائے گا نہیں نا. رکھ ان کے سر پہ قرآن اور پوچھ کہ شیعوں کو تم کافر کہتے ہو, عقل کے کالج کے بگوڑے ملا ہو, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے؟ بتاؤ نا, جنت کے دروازے پہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو وہ لکھا ہے, جو شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ لکھا ہے. 2 تیری کتابیں گواہ ہیں. ایک ہے فرائض السمتین, یہ علامہ حمانی کی لکھی کتاب ہے, یہ مجھے ملتی نہیں تھی, بڑی مشکل سے ملی تھی, میں جا کے تلاگاں کی ایک لائبریری میں اس کو پڑھ کے آیا تھا. دوسری کتاب ہے مقتل خوارزمی, دونوں اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے, اگر انہیں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف. ان دونوں کتابوں میں لکھا ہے جب رسول سے معراج سے رسول واپس آئے نا, صحابہ کرام نے بڑا استقبال کیا. نبی پاک کے صحابی بہت اچھے تھے, نبی پاک کی بڑی عزت کرتے تھے. گھبرا گئے میرا جملہ سن کے؟ نبی پاک کے جو صحابہ تھے وہ بہت اچھے تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں, نبی پاک کی بڑی عزت کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے. صحابہ کرام نبی پاک کے سارے ہی اچھے تھے, اور صحابہ کرام سارے ہی اچھے تھے, منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک کی تعظیم کرتے تھے. نبی آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ پہلے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے. کہتے ہیں آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں دیکھا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا, بڑا دروازہ, اس پہ کیا لکھا ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا میرے صحابیو, جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں, چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے, ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. میں نے نور سے بات کی ہے, شروع تو نور پہ لے کے جا رہا ہوں, سمجھ آ رہی میری بات کی؟ 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟
नबी फरमाते हैं फिर सुनो, सत्र अव्वल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सत्र दोम है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सत्र सोम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन, जरा बोल हाँ अलीयुन, फिर बोलो अलीयुन, उनको समझ आइए हैं? आइए कि अगली भी गई है? अच्छा, मुझे एक मौलवी कहता है तुम्हारे अली की तो नमाज ही कदा हो गई थी, तुम्हारे अली की नमाज ही कदा हो गई थी। है भाई, सलवात पर आवाज़ बुलंद, कोई समझ आ रही है? कहता है तुम्हारे अली की तो नमाज ही कदा हो गई थी। ਹੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਕੂਲਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ की? मेरी तरफ देखना। हाँ वही समझ आ रही है कि जितनी जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम, और तुमने देखा है कि कहता है मौलवी अली की उम्र नमाज कज़ा हो गई थी। ये मौलवी चलाकी करता है, ठगी मारता है। हूँ फड़ू ठगी, हेरा फेरी फड़ू पकड़ू मौलवी की। अच्छा, मैंने कहा, कहता है तुम्हारे अली की नमाज कज़ा हो गई थी। मुझे कहता है तुम्हारे अली की नमाज कज़ा हो गई थी। मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है अली हमारा है तुम्हारा नहीं है। और तुम कहते हो तुम्हारे अली की नमाज कज़ा होगी तो फिर अली हमारा है तुम्हारा नहीं है। मैंने कहा कब कज़ा हुई थी मेरे अली की नमाज? ऐ मौलवी चलाकी कर लगा तो मौलवी की डंडी वहाँ चलेगी जहाँ कारी सहाबत ना हो, और जहाँ मैं हूँगा फिर डंडी टूट जाएगी। मैंने कहा कब मेरे अली की नमाज कज़ा हुई थी? कहता उस वक्त कज़ा हुई थी जब अल्लाह का नबी अपना सर अली की गोद में रख के सोए हुए थे, तो अली की नमाज कज़ा हो गई। तुम सारे तुम मेरे मुँह लोग जो मौलवी की चलाकी नहीं समझ सके, फिर फड़नी मैं आई तो दसनी फिर तुम है। कह रहा है अली की नमाज उस वक्त कज़ा हुई जब अल्लाह का नबी अपना सर अली की गोद में रख के सोए हुए थे, तो अली की नमाज कज़ा होगी। मैंने कहा ओ ठग्गा, कज़ा होती तो दोनों की कज़ा होती है। सोया रसूल है, अली जाग रहा है। अच्छा, सोने वाले की कज़ा नहीं। और समझ आई हूँ मेरी बात की कि नबी सोया है, अली जाग रहा है। आज तक किसी मौलवी ने ये नहीं कहा कि नबी की कज़ा नहीं, नहीं अली की कज़ा। और जब नमाज का वक्त ही एक था, एक सोया है एक जाग रहा है, किसी ने नहीं कहा कि नबी की कज़ा हुई। अगर कज़ा होती तो फिर दोनों की कज़ा होती। हम समझ आ रही है ना? लेकिन हम समझ आ रही है मौलवी को फ़कत दुश्मनी है तो अली से है। किससे? अली से। एक डंडी ये मारता है और दूसरी डंडी और मारता है। कहता जब अली काबे में आया ना बुतों को तोड़ने के लिए, एक बुत बहुत ऊंचा था, वहाँ नबी का हाथ ना पहुँच सका। मैंने कहा हो सकता है वो बुत कोई चौधरी हो, हैं? क्योंकि चौधरीयों के हाथ अपने लंबे होते हैं, हाथ ना पहुँच सका। मैंने कहा वो तेरा नबी है जिसका हाथ वो तक नहीं पहुँचता, बल्कि हम शीयों के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वो नबी है जिनकी सदाकत की गवाही तेरी मस्जिद से आती है। मेरा नबी ज़मीन पे खड़ा हुआ, मेरे नबी ने उंगली से इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हुए। और जो नबी ज़मीन पे खड़े होकर अपने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर सकता है, उस मोहम्मद की उंगली बुत को कुछ नहीं कर सकती है? कर सकती है ना? नबी पाक बुत को तोड़ सकते थे। बात हो रही है अली वलील्लाह पे, यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी तरफ देखना है। तोड़ सकते थे, पर तोड़ा पता क्यों नहीं? नबी पाक को पता था कि 1400 साल बाद जाके दुनिया वालों ने अली के शियों को तंग करना है और अली के शियों से पूछना है कि अली वलील्लाह कहाँ है। इसलिए नबी ने खुद बुत नहीं तोड़ा, कहा या अली मेरे कांधों पे सवार होकर बुत को तोड़ दो। उनको समझ आ रही है? कांधों पे सवार होकर बुत को तोड़ दो। जनाब अली ने अदब से फरमाया या रसूलल्लाह ये मुनासिब नहीं, बल्कि मुनासिब यह है कि आप मुझ पे सवार हो जाए और इस बुत को तोड़ लें। और यहाँ मौलवी फिर नहीं मारता, कहता जब अली ने नबी से कहा ना कि या रसूलल्लाह आप मुझ पे सवार हो जाए, तो फिर नाल जली भी पांदा, तो जुमे का दिन होता तो मौलवी जली भी पांदा, तो नाल है जब अली ने कहा ना नबी से आप मुझ पे सवार हो जाएं, तो नबी ने कहा ए अली, ए अली, ए अली तू नबूवत का वजन नहीं उठा सकता। वो अकल के कॉलेज के बगौड़े मुल्लाओं, अली तो है असदुल्ला, अल्लाह का शेर। अगर अली अल्लाह का शेर होकर भी नबी को नहीं उठा सकता, तो वो शबे हिजरत कस्बा डाची कैसे नबी को उठा के ले गई थी? तो समझ आ रही मेरी बात? ये चलाकी करता है। नबी खुद बुत को तोड़ सकते थे, तोड़ा पता क्यों नहीं? नबी पाक को पता था 1400 साल बाद जाकर दुनिया वालों ने अली के शियों से पूछना है अली वलील्लाह कहाँ है, इसलिए नबी ने खुद बुत को नहीं तोड़ा, कहा या अली मेरे कांधों पे सवार होकर बुत को तोड़ दो। तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा का इस बात पे इतफाक है कि नबी के कांधों पर मोहरे नबूवत थी। क्या थी? बोलो, मोहरे नहीं तो अपनी किताब तबकात इब्न साद खोल के पढ़ लेना, उसके अंदर लिखा है
کہ نبی کے دونوں کاندھوں پر مہر نبوت تھی ہیں؟ میں نے کہا مولوی سے کہا جانے من یا نہ مانے مولانا مجھے یہ تو بتاؤ مہر نبوت کیا تھی؟ کہتا تجھے نہیں پتا؟ ایک طرف اللہ کا نام لکھا تھا ایک طرف نبی کا نام لکھا تھا. اچھا. میں نے کہا اب پھر مجھ پہ غصہ نہیں کرنا, میں نے علی کو نبی پہ سوار نہیں کروایا, نبی نے خود علی کو اپنے اوپر سوار کروایا نا. ہیں کہا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے بت کو توڑ دو. تب جب میرے مولا حیدر نے اپنا ایک قدم نبی کے کاندھے پہ رکھا, بتاؤ علی کا قدم کہاں تھا؟ دوسرا قدم کہاں تھا؟ مہر نبوت بھی تیرے دین میں ہونی چاہیے نا, کیا ہے تھی تو مہر نبوت تھی. لیکن جب میرے مولا حیدر نے اپنا قدم نبی کے کاندھے پہ رکھا تھا, بتاؤ کہاں رکھا تھا؟ دوسرا قدم بھی رسول کے کاندھے پہ نہیں تھا, مہر نبوت پہ تھا. ہوں سمجھ آ رہی نا؟ میں نے پہلے کہا غصہ مجھ پہ نہیں کرنا, نہ میں نے علی کو نبی پہ سوار کروایا, نبی نے خود علی کو اپنے اوپر سوار کروایا. لیکن یہ سمجھ آ رہی ہے کہ نبی بت کو توڑ رہے تھے, توڑ سکتے تھے, توڑا پتہ کیوں نہیں؟ نبی کو پتہ تھا 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے پوچھنا ہے علی ولی اللہ کہاں ہے, تو رسول نے 1400 سال پہلے کعبے جیسی مقدس جگہ کے اندر کھڑے ہو کر پریکٹیکل عمل کر کے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے دنیا کو سمجھا دیا. آج میری طرف دیکھ لو, کل علی کے شیعوں سے یہ نہ پوچھنا علی ولی اللہ کہاں ہے, آج دیکھ لو ادھر ہے لا الہ الا اللہ, ادھر ہے محمد رسول اللہ, اور اوپر ہے اور ادھر ہے علی, بولو ہاں علی.